مرحبا 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 وبه نستعين أما بعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر رواہ البخاری۔ محترم حضرات و سامعین و ناظرین، حالات جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں اور دجال کے ایجنٹ جس یکسوئی کے ساتھ امت محمدیہ پر یلغارے کر رہے ہیں، ایسے میں ہمیں خود نہیں معلوم کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں اور کس طرف ہمارا سفر جاری ہے۔ ہر طرف ایک جدل اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ دجال کے ایجنٹ اور ان کی خفیہ فوج فری میسن امت محمدیہ پر ہر طرف سے ٹوٹ رہے ہیں، ہر طرف سے امت مسلمہ کو توڑنا چاہتے ہیں۔ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کو گرانے کا مکمل پلان تیار ہو چکا ہے۔ ایسے میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، اس کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہے، قرآنی اشارے کیا کہتے ہیں، ان ساری چیزوں کو عوام کے سامنے لانا بہت ہی ضروری ہے۔ اور اس بات کی بھی اشد ضرورت ہے کہ دجال کے فائل کو پھر ایک مرتبہ کھولی جائے اور دجال کے خفیہ فوج اور اس کے شیطانی ٹولوں کو بے نقاب کیا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہی قیامت تک آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں بڑے ہی شرح و بسط کے ساتھ، بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب امت کے جو مخصوص طبقہ ہے، علماء کا طبقہ ہے، وارثین انبیاء کا طبقہ ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ان احادیث کو اور ان واقعات کو عوام کے سامنے لایا جائے تاکہ فتنہ دجال سے بچوں کے لیے کوئی لائحہ عمل مرتب ہو سکے۔ میں نے اسی سلسلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف رکھی ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کی سنگینیت اور ان کی خطرناکیت و المناکیت کو واضح کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر اور جتنے بھی رسول آئے ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی امت کو اس فتنے سے آگاہ کیا ہے، دجال کے بارے میں بتایا ہے، دجال کے فتنے سے اپنی اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ فتنہ ان کے دور میں آنا نہیں تھا۔ سابقہ کے انبیاء اور ان کی امتوں پر اور ان کے عوام پر یہ فتنہ رونما ہونا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس فتنے کی خطرناکیت اور اس فتنے کی سنگینیت کو حضرات انبیاء کرام اس فتنے کی سنگینیت کو سمجھ کر اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرا رہے ہیں۔ لیکن کسی نے اس فتنے دجال اور دجال کی کیا نشانیاں ہیں، کیا علامات ہیں، اس کے بارے میں کسی نے بھی کوئی نشانیاں نہیں واضح کی ہے، نہیں بتائی ہے۔ لیکن چونکہ یہ فتنہ امت محمدیہ پر آنا ہے، امت محمدیہ کے آخری دور میں آنا ہے، اور ہم اس فتنے سے گزر رہے ہیں اور اس فتنے کے عروج کے دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے
فتنے دجال کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان فرمائی ہے، دجال کی ہر ایک نشانی بتائی ہے، دجال کی آنکھ کیسی ہوگی، دجال کی پیشانی پر کیا لفظ لکھا ہوگا، اس کا جسم کیسا ہوگا، اس کے بال کیسے ہوں گے، وہ کہاں سے ظاہر ہوگا، کہاں سے نکلے گا، یہ ساری تفصیلات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑی نشانیاں بیان فرمائی ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے انہو آور، کہ وہ دجال جو ہوگا وہ کانا ہوگا اور وہ اپنے آپ کو رب ہونے کا، اللہ ہونے کا، گاڈ ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تو یاد رکھو وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِآوَرَ، کہ تمہارا رب اور تمہارا پروردگار اور تمہارا اللہ وہ کانا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی نشانی یہ ہے اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا، وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ کافر، اور ان کی پیشانیوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ تو اس حدیث پاک میں دو بڑی نشانیاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فتنہ بہت ہی خطرناک فتنہ ہے، دنیا کا سب سے عظیم فتنہ، سب سے خطرناک یہ فتنہ دجال ہے۔ انشاءاللہ ہم اس فتنے کی تفصیل اور ان کو پورے شرح و بسط کے ساتھ کئی قسطوں میں بیان فرمائیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔